اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام حافظ عبدالرحیم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، انہوں نے کس طرح اسلام کو قبول کیا۔ محترم ناظرین، خطاب کے بیٹے عمر قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ ان کے مزاج میں سختی تھی، جو بات بھی کرتے سختی کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر غور کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کے مستقل اثر لیے وہ اس اثر کو دفع کرتے رہے۔ اس سے پہلے عمر کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ چل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا سر قلم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار اٹھا کر گھر سے نکلے۔ رستے میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس طعن سے وہ بےتاب ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ وہاں پہنچے تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی۔ غصے سے بےتاب ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی بھر کر مارا، مگر دیکھا تو ان کے پر توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا اور کہا کہ اچھا، جو سورہ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے تھے ان کا دل کانپتا جاتا تھا۔ آخر کار پھر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے وہاں پہنچے۔ دروازہ بند تھا، آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آنے دو، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج چکیں۔ کافروں کو جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ہر طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو تمام مسلمانوں کو لے کر نکلے اور لڑ کر کعبہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔